اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی نا چیزیں وقت پر نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اگر گھر کا کام کرنے میں لگ جاؤ تو نماز کا وقت نکلتا رہتا ہے اور نماز کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، اور ملتا بھی ہے تو بہت تھوڑا، جس میں جلدی بازی میں رکوع سجدہ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ایسے خیالات من میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ اگر نماز میں وقت دو تو گھر کا کام رہ جاتا ہے، گھر کے کام میں لگے رہو تو نماز رہ جاتی ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنا روٹین کیسے مینٹین کروں، اپنے گھر کو کیسے مینیج کروں، اپنے گھر کے کام کو کیسے مینیج کروں کہ دونوں چیز پرفیکٹلی اپنے اپنے ٹائم پہ آرام سے ختم ہو سکے۔ نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن وقت نکالنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے اس کے لیے، کیونکہ گھر کے کام اور نماز کے لیے وقت نکالنا ایک بہت بڑی مشکل ٹاسک ہے۔ چلیے تو آج کی اس ویڈیو میں اس مشکل ٹاسک کو آسان بناتے ہیں ہم سب مل کر کے، اور اپنی روٹین کو چینج کر کے آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایک مسلم ہاؤس وائف ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، نماز پڑھنے سے سکون، برکت، رحمت سب کچھ آتی ہے اور زندگی خوش رہتی ہے، لیکن آپ کے گھر کے کام، مسئلے مسائل اتنے ہیں کہ وقت نہیں مل پاتا، کیونکہ دونوں چیز کو مینٹین کرنا ہی ایک اچھی ہاؤس وائف کی عادت ہوتی ہے، اور ایک اچھی ہاؤس وائف وہی کہلاتی ہے۔ تو آپ بھی ایک اچھی ہاؤس وائف کہلانا چاہتی ہیں، ایک اچھی مسلم ہاؤس وائف کہلانا چاہتی ہیں، برکت والی، رحمت والی زندگی جینا چاہتی ہیں، سکون بھری والی، تو آپ کو 4 باتوں کو اپنی زندگی میں نکالنا ہوگا۔ آج ہی اگر آپ 4 ان چیزوں کو نکال دیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی۔ جو آپ کا بزی روٹین ہے، آپ مینیج نہیں کر پاتی، نماز اور گھر کے کام کو بہت آسانی سے مینیج کر پائیں گی۔ وہ 4 کون سے پوائنٹ ہے، چلیے میں شیئر کرتی ہوں۔ پھر مینجمنٹ ٹپس بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے گھر کے کام اور نماز کو کیسے آپ کو ایک نوٹ بنا کر مینیج کر لینا ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، میں آپ سے شیئر کروں گی کہ پہلے میں بھی یہ سوچتی تھی کہ گھر کے کام کے ساتھ ساتھ نماز کو کیسے مینٹین کرو گے۔ پہلے میری بھی تھنکنگ یہی تھی کہ مینٹین کیسے ہوگا، گھر کا کام نہیں ہو پاتا، نماز میں وقت نکالو، نماز پڑھو تو پھر گھر کا کام رک جاتا ہے، گھر کا کام کرو تو نماز رک جاتی ہے۔ تو میں نے کیا چیز اپنایا، وہ ساری چیزیں میں شیئر کروں گی۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمارے پاس سارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، بس فرصت ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچیں کہ آخر ہمیں نماز کے لیے وقت کیوں نہیں مل رہی ہے۔ تو ہمیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر ہم کون سے پوائنٹ پہ غلطی کر رہے ہیں، لیکن بس یہی بات ہے کہ سوچنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ جن عورتوں کا بھی نماز اور گھر کے کام وقت پر نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ تر یا تو سوشل میڈیا یوز کر رہی ہوتی ہے، فون وغیرہ، یا پھر اس کے علاوہ آپ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، چاہے اپنے گھر کر رہے ہوں یا پھر اپنے شوہر سے کر رہے ہوں یا پھر اپنے پریوار، دوست، سہیلی، مطلب کسی سے بھی آپ بات کر رہے ہوں، کیونکہ جب بھی کسی سے بات کرنا اسٹارٹ کرو تو 1-1.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے 1 سے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو پہلے میں کیا کرتی تھی، میرے شوہر کام پہ جاتے تھے اور بس میرے پاس فون رہتا تھا، پورا دن یوٹیوب دیکھتی رہتی، مطلب میں پورا دن فری رہتی، اس کے باوجود بھی نماز کنٹینیو نہیں پڑھ پاتی۔ کیونکہ سارا دن موبائل چلاتی، فون سے باتیں کرتی، اور باتیں کرتے کرتے سارا ٹائم نکل جاتا، اور پھر کھانا بنانے کا ٹائم آ جاتا اور میں کھانا بنانے میں لگ جاتی، کھانا بنانے میں کچھ ٹائم لگ جاتا اور نماز کا ٹائم نکل جاتا۔ پھر ہم سوچتے کہ نماز اس لیے نہیں پڑھے کہ ہم کھانا بنا رہے تھے، کیونکہ ہماری تھنکنگ ایسی ہوتی ہے، سوچ ایسی ہوتی ہے، ہم تو یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہماری نماز چھوٹ گئی یا ہم چھوڑ دیے، ہم یہ کہتے ہیں ہم کھانا بنانے کے چکر میں رہ گئے، نماز چھوڑ دی، چلو کوئی نہیں، کل پڑھ لیں گے، کل سے پڑھ لیں گے، پھر کہتے ہیں عصر سے شروع کریں گے، مغرب سے شروع کریں گے، عشاء، ایسے کرتے کرتے ہم ساری نمازیں قضا کرنے لگتے ہیں اور یہی سب روٹین فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی بھی نماز قضا ہو رہی ہے، چھوٹ رہی ہے، ٹائم پہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو ریزن سب سے بڑا یہی ہوگا، یا تو آپ اپنی فیملی ممبر سے بہت دیر تک باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ کا ویسٹ چلا جاتا ہے۔ دوسرا ریزن ہوگا یا تو آپ موبائل یا ٹی وی کا یوز کرتے ہیں، کیونکہ موبائل بھی ایک بار ہاتھ میں لے لو تو 3-4 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتے کہ کہاں گئے یہ گھنٹے، ٹی وی کے سامنے ایک بار بیٹھ جاؤ تو 2-3 گھنٹے بھی معلوم نہیں چلتے کہاں گئے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارا ٹائم جو ہے ہمارا خراب ہو رہا ہوتا ہے،
اور جب ٹائم خراب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے، تو ہم جلدی جلدی کھانا بنانے لگتے ہیں، کپڑے دھونے لگتے ہیں، سارے کام جلدی جلدی میں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شوہر کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، اور ان دونوں کام میں جو ہے نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گی اس ٹائم تو کھانے میں لیٹ ہو جائے گی، تو پھر آپ کے شوہر ظاہر ہے یہی کہیں گے کہ آپ سارا دن کرتی کیا ہے، کھانا بنانے میں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ بھی وقت پر نہیں ہو پایا۔ تو کہاں مسٹیک ہوتی ہے؟ مسٹیک یہاں پہ ہماری نکل کے آئی نا، ہماری حقیقت نکل کے آئی کہ ہم کیا کرتے ہیں، کہاں اپنے ٹائم کو برباد کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے اس روٹین کو چینج کیا، اور انشاءاللہ تعالی میری زندگی میں سکون آ گئی۔ آپ بھی ضرور چینج کریے گا، انشاءاللہ ضرور بولیے۔ تیسرا پوائنٹ میں شیئر کروں گی، سستی۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی سستی ہے، آپ کے اندر بھی سستی بہت زیادہ ہے، تو یہ بھی نماز پڑھنے نہیں دیتی ہے، اور نماز میں بہت زیادہ خلل پیدا کرتی ہے۔ نماز چھوڑنے میں بہت بڑا جو ہاتھ ہے، ریزن ہوتا ہے، وہ اسی کا ہوتا ہے، سستی کا۔ کیونکہ سستی کی وجہ سے ہی بہت سارے بندے جو ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر لیڈیز کیا کرتی ہیں، ناشتہ بنانے کے بعد بہت زیادہ تھک جاتی ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد شوہر چلے جاتے ہیں اور وہ فری ہوتی ہیں، تو پھر سوچتی ہیں کہ تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کر کے کام کریں گے۔ یہ جو ریسٹ ہوتا ہے نا آپ کا، یہ کوئی ریسٹ نہیں ہوتا ہے، یہ سستی ہوتی ہے، جو سستی کے کارن آپ آرام کرنے جاتے ہیں، وہ تھوڑا ہی ہے جو کچھ گھنٹے ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ جلدی جلدی اٹھ کے آتے ہیں، 9-10 بج جاتے ہیں، 11 بج جاتے ہیں، اٹھ کے آتے ہیں، اپنی کچن کلین کرتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، کھانے کی تیاری کریں گے، ظاہر ہے اب تو ٹائم لگے گا ہی، 1 گھنٹے کچن کلین کرنے میں لگے گا، پھر کھانا بنائیں گے آپ، پھر اس کے بعد نہائیں گے، کپڑے دھوئیں گے، پھر اس ٹائم تک شوہر آ جائیں گے، پھر آپ کی نماز رہ جائے گی۔ اب آپ شوہر کو کھانا دیں گی کہ نماز پڑھنے جائیں گی، تو بس یہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ نماز پڑھیں کہ کھانا دیں، تو ہم کھانا دے دیتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ کھانے کی وجہ سے ہماری نماز رہ گئی، یا تو سوچتے نہیں کہ ہم نے چھوڑ دی، ہم جو صبح میں اتنا ویسٹ ٹائم کر رہے تھے وہ ٹائم ویسٹ تھا، اس پہ دھیان نہیں جاتا، بس یہ سوچتے کھانا بنا رہے ہیں اس وجہ سے، ابھی بس شوہر کو کھانا دینا ہے، اگر شوہر کو کھانا نہیں دیے نماز پڑھنے لگے تو پھر یہ بھی غلط بات ہے۔ تو یہ ساری تھنکنگ بنا کر کے اپنے آپ کو کریکٹ ثابت کر لیتے ہیں اپنی نظر میں، اور جو نماز چلی جاتی ہے اس کو کوئی نہ کوئی ریزن بہانہ دے دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ تو ان دونوں پوائنٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ اب تیسرا پوائنٹ میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں۔ بہت ساری لیڈیز بولتی ہیں کہ میں نماز تو پڑھتی ہوں، لیکن جب نماز پڑھتی ہوں تو میرے کام رک جاتے ہیں، دونوں کام پرفیکٹلی ٹائم پہ نہیں ہو پاتا، تو اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ ٹپس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ ایک ٹائم پر ایک کام کبھی مت کریے۔ میں بھی پہلے ایسا ہی کرتی تھی، ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کرتی تھی۔ جب آپ ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کرتے ہیں تو بہت گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں، جیسے کہ بہت ساری عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کچن کلین کریں گی تو بس کچن ہی کلین کریں گی، کپڑے وپڑے دھونے کے لیے مشین میں نہیں لگاتی ہیں، یا پھر بیڈ شیٹ چینج کر رہی ہوں تو دوسرا کام نہیں ہو پاتا۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ ٹپس آپ کو کیسے سیٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو کپڑے دھونے ہیں تو کچن بھی کلین کرنا ہے، آپ کو کپڑے کو مشین میں لگا دینا ہے، کپڑے مشین میں لگا دینے کے بعد سب سے پہلے آپ کو روم کلین کر لینا ہے، کیونکہ روم جو ہے سب سے پہلے کلین ہونا چاہیے، کیونکہ روم کلین ہوتا ہے تو مائنڈ فریش ہوتا ہے، اور پھر آپ کو اسٹریس اتنا نہیں ہوتا، تو اس لیے اپنے روم کو کلین کر کے بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کر لیجئے، اور جھاڑو وغیرہ کی نیڈ ہے تو جھاڑو واڑو بھی کر لیجئے، اور ساتھ میں کپڑے بھی آپ کو دھلنے ہیں۔ یہ دونوں کام کرنے کے بعد آپ اپنے کچن میں آئیے، کچن میں آنے کے بعد اپنا چولہا سلیب صاف کرنے کے بعد اب آپ سب سے پہلے کھانے کی تیاری کر لیجئے۔
دال بھگو دیجیے، چاول بھگو دیجیے، سبزی کاٹ کے رکھ دیجیے۔ جو کھانے کی تیاری ہو گئی آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں، اس کو سائڈ کر دیجیے۔ اگر کھانا بنانے کا ٹائم ہو چکا ہے تو کھانا بننے رکھ دیجیے۔ پریپریشن میں جتنے بھی برتن گندے ہوئے ہیں ان برتن کو ایک ساتھ دھو لیجیے۔ اب ایک طرف آپ کے کپڑے دھل رہے ہیں، کچن کلین ہو گیا، کھانا بھی ریڈی ہو چکا ہے، تو 1 سے 2 گھنٹے میں نا آپ کے یہ سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے، یعنی 11 سے 12 بجے تک نا آپ کے یہ سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ پھر آپ نہا وہا کے اچھے سے نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔